جب سے یہ جراثیم کا سلسلہ چلا ہے تو واٹس ایپ پر الگ الگ قسم کے جوکس آنے لگے، مذاقیں آنے لگی۔ اس وبا کو جس نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کو لوگوں نے مذاق بنا لیا، سیر سپاٹے کی چیز بنا لیا، حالانکہ یہ عبرت کی چیز ہے۔ ایسی کوئی مذاق واٹس ایپ پر منظور نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے فارورڈ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور میں رونا چاہیے۔ کتنے ظالم تو یہ کہتے ہیں یہ تو فلان کے لیے آیا، فلان کے لیے آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب وبائیں آتی ہیں تو نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر وہ وبا کی وجہ سے کام آ گیا تو شہادت کا درجہ ملے گا، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جو اٹھائیں گے وہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کو وہاں جزا سزا کا معاملہ ہوگا۔ یہ حدیث میں وضاحت فرمائی۔ اور حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ کوئی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگ نہیں جاتی۔ بیماری میں یہ طاقت اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ وہ اڑ کر کسی اور کو لگ جائے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بغیر مشیت ایزدی کے کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لیپرسی والے بیمار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور یوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ طاعون امواس، پلیگ آیا تھا بہت بڑا، ہزاروں انسان کام آئے۔ دنیا کے بڑے طاعون اور پلیگ کے اندر طاعون امواس کا شمار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون شہادت لکل مسلم۔ اگر طاعون کے زمانے میں جہاں یہ وبا آئی آدمی وہیں ٹھہرا رہے، وہاں سے نکل کر دوسری جگہ نہ جائے، وہ پہلے ہی بتایا ہے، اور جو وہاں نہ ہو اس کو نکل کر وہ وبا والی جگہ میں نہیں جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں رک گئے کیونکہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا بہت بڑا گروہ تھا اور بڑے قیمتی لوگ تھے یہ حضرات، علمی اعتبار سے بڑا سرمایہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ وہیں رک گئے، آگے نہیں گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ڈر گئے، تقدیر سے ڈر گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا تو ذرا سمجھ میں آتا، لیکن تم تو صحابی رسول ہو، تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ اور پھر جواب دیا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں بھی تقدیر ہے یہاں بھی تقدیر ہے، اور جو تدبیر بتائی ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا منع نہیں، جیسے کہ ابھی حکومت احتیاطی قدم اٹھا رہی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، احتیاطی پہلو میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بیماری کسی کو لگ نہیں سکتی۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک خارشی اونٹ جو ہوتا ہے اس کے پڑوس میں دوسرا اچھا اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی خارش ہو جاتی ہے، تیسرے کو بھی ہو جاتی ہے، چوتھے کو بھی ہو جاتی ہے، پانچویں کو بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے تو بظاہر یہ پتا چلتا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، اس کا انفیکشن لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے کو لگی بیماری تیسرے سے، تیسرے کو لگی دوسرے سے، دوسرے کو لگی پہلے سے، پہلے کو کہاں سے لگی؟ کہ وہ تو اللہ کی طرف سے۔ بیماریوں کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے ہمارا،
آزمائش ہے اس وقت، پوری دنیا آزمائش میں مبتلا ہے، بہت بڑی وبا ہے۔ رجوع اللہ، توبہ، استغفار، اللہ سے مانگنا اور احتیاطی تدبیریں انجام دینا، یہ کرنا ہے ابھی، یہ کرنے والے کام ہے جو 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیے گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اپنے